اسی پہ بات کریں گے کہ کیا آپشنز ان کے پاس کیا نہیں ہیں. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے عائشہ تنظیم ہماری ہیں، ویری سینئر وار کورسپونڈنٹ، ویری گڈ اینالسٹ، امریکہ میں ہیں، وہاں کا مزاج سمجھتی ہیں. پہلے ان سے بات کرتے ہیں، پھر خورشید قصوری صاحب سے بات کریں گے، پاکستان کے جو فارمر ہمارے فورن منسٹر رہے ہیں. جی عائشہ، السلام علیکم. موجود عائشہ تنظیم سیزنڈ وار کورسپونڈنٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم. یہ بتائیں، سب سے دنیا کا مشکل ترین سوال، اور وہ ہے کہ ٹرمپ کیا کرے گا، بیکاز سوائے ٹرمپ کے اللہ کے میرا نہیں خیال کسی کو پتا ہوتا ہے. بٹ اب مکس سٹیٹمنٹس آئی ہیں. کل تک پہلے وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ وہ آئی، ٹویٹ اٹس منڈے، نو ایکسکیوزز، جسٹ ونز، لاکڈ ان موڈ ایکٹیویٹڈ. ابھی کچھ دیر پہلے نیو یارک پوسٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جا رہے ہیں، ہمارے لوگ جا رہے ہیں، اور بالکل نو بڈی از پلئنگ گیمز، سیریس بات ہے. ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گھنٹوں میں ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا سب کچھ. سوال یہ ہے آپ کے نزدیک، کیا ٹرمپ کے پاس آپشن ہے کہ یہ نیگوسیشنز میننگ فل نہ ہوں؟ جس طرح ایرانیئنس کو اب یہ وہم بھی پڑتا ہے، خیال بھی ہے کہ یہ پھر گیمز کر رہے ہیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں. ڈو یو تھنک ٹرمپ ہیز این آپشن کہ یہ میننگ فل راؤنڈ نہ ہو اور چیزیں کنکلوڈ نہ ہوں؟ دیکھیں مالک، آئی تھنک نیدر سائڈ ہیز دس آپشن. نہ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، نہ ایران کے پاس، کیونکہ کاسٹ آف گوئنگ بیک ٹو وار، جنگ جاری رکھنے کی قیمت دونوں اطراف کے لیے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں نومبر میں الیکشنز آنے والے ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. آپ جمعے کو دیکھیں، ایک دن جب یہ پتا چلا کہ شاید دوسرا راؤنڈ ٹاک کا شروع ہونے والا ہے تو ایک دم سے جو سٹاک مارکیٹ ہے چڑھ گئی، تیل کی قیمت گر گئی. ایران کی طرف بھی اگرچہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ رجیم جو ہے وہ سروائیو کر گئی ہے اور ایک طرح سے اس کی بڑی کامیابی ہے، لیکن ملک کا بہت بڑا نقصان اس طرح سے ہوا ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. تو اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو جو بچا کھچا انفراسٹرکچر ہے آخر جنگ کے بعد وہ ملک کیسے چلائیں گے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں مالک، میرے خیال میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو ایک بات کرتے تھے، اپنی جو بیس ہارڈ کور جو آپ کی بیس ہوتی تھی اس کو آپ ایک پیغام دیتے تھے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ پارلیمنٹ میں یا کانگریس میں دوسری بات کرتے تھے، آپ انٹرنیشنلی نیگوشیشنز میں تیسری بات کرتے تھے. اب سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ اپنی بیس کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ چلا جاتا ہے. اور آئی تھنک یہی ہو رہا ہے اس نیگوشیشن میں بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید جو بات اپنے میگا سپورٹرز کو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے ایران ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں چلتا رہے گا. یہ جو آپ بات کر رہے ہو عائشہ، یہ تو لاجک کی باتیں ہیں نا، کہ ایگزیکٹلی دونوں کو امن چاہیے، دنیا کو بھی چاہیے. لیکن مجھے یہ بتاؤ آپ کہ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ریٹرک، باتوں میں ٹیمپریچر بڑھانا، وہ تو چل رہا ہے، دونوں سائڈز کر رہی ہیں. کل جو انہوں نے ایرانین شپ کو پہلے ڈس فنکشنل کیا، پھر اس کو قبضے میں لے لیا، کلیئرلی وہ ایک بہت بڑا ایسکلیٹری میجر تھا. پھر اتنا اس کو ایسکلیٹ کیوں کیا؟ اس پہ بھی ایران ریئیکٹ کیا نہیں ہے، فزیکلی کر بھی سکتا ہے. وائی دس؟ یہ اس سے کیا ملے گا ٹرمپ کو؟ دیکھیں مالک، دونوں سائڈ ابھی مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا چاہ رہی ہیں. میں اگر عوام کو بہت سادے الفاظ میں بتاؤں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں آپ ایک سوٹ خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار کی قیمت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پیسے آپ سے نکلوائے، آپ کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم پیسے دیں اسی سوٹ کے لیے. دونوں سائڈ مذاکرات میں جا رہی ہیں، دونوں سائڈ کی کوشش ہے کہ ایسے کچھ اقدام کر لیں کہ جب وہ میز پہ بیٹھیں تو ان کے ہاتھ میں زیادہ پتے ہوں اور وہ دوسری سائڈ سے زیادہ اپنی مرضی کی چیز منوا سکیں. اب اس ایگزیکٹلی بلاکیڈ سے صدر ٹرمپ کو کیا ملے گا مجھے نہیں پتا، مگر میرا اندازہ ہے کہ، اور یہ صرف اندازہ ہے، انفارمیشن نہیں ہے، کہ ایک چیز جو شاید وہ باور کرانا چاہتے ہیں ایران کو وہ یہ کہ جب آبنائے ہرمز بند ہوگا تو ایران کے لیے اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ ایران کی اکانومی کی ہم نے بات کی کہ اس کو اب خاص طور پر اس جنگ کے بعد تو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنا تیل بیچنے کی. تو کیا اس وجہ سے کیا گیا مجھے نہیں پتا، میں اندازے لگا رہی ہوں. لیکن جو مجھے مذاکرات کا پتا ہے وہ یہ پتا ہے کہ دونوں سائڈ اس وقت اپنے پاس زیادہ سے زیادہ کارڈ جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں یہ ایک پول دیکھ رہا تھا، یہ این بی سی کا لیٹسٹ پول ہے.
جس میں وہ اور یہ سیم پیٹرن آ رہا ہے جو ہم نے کل پرسوں بھی ڈسکس کیا تھا اپنے شو میں, جو پچھلے 7-8 پولز آئے سروے, پبلک سروے, اس میں لوئسٹ ریٹنگ پہ چلا گیا ہے. اپروول ریٹنگ 37% پہ آ گئی ہیں, 63% ڈس اپروو کر رہے ہیں, اور 2/3 جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ کی ہینڈلنگ آف انفلیشن اور ایران کانفلکٹ کو کہتے ہیں کہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے. 2/3. کیا یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے یہ مڈ ٹرم پولز اور یہ سارا چیزیں, اور مے بی کہ ٹرمپ وانٹس نو موو ٹو ان ایزی, یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ جس طرح سے امریکی انتخابات کام کرتے ہیں, اگر یہ جنگ ابھی فوراً ریپ اپ ہو جاتی ہے اور کوئی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو نومبر تک ابھی اتنا وقت باقی ہے کہ ریپبلکن پارٹی اس سے واپس آ سکتی ہے اور دوسری ایشوز کی طرف ری فوکس کر سکتی ہے لوگوں کی اٹینشن. اگر یہ جنگ چلتی رہتی ہے اور پھر اس کی تیل کی قیمتوں پر اس کا اثر رہتا ہے, تو جتنا جتنا انتخاب قریب آتے جائیں گے اس جنگ کا اثر بڑھتا جائے گا. سو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ صدر ٹرمپ چاہیں گے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جلدی ختم ہو جائے, اور انہوں نے اپنے کچھ بیانات میں بھی کہا کہ یہ جنگ بس ختم ہونا ہی والی ہے, ہوا ہی چاہتی ہے, تو وہ چاہیں گے کہ یہ جلدی ختم. یہ معاہدہ ہونے میں جے ڈی وینس کتنا بڑا فیکٹر ہے اس معاہدے کے ہونے میں؟ نہ ہونے میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے ٹرمپ بھی ہیں, بیسل کشنر بھی ہے, وٹکاف بھی ہے. جے ڈی وینس کتنا بڑا فیکٹر ہے اس نیگوسیشنز کی کامیابی میں؟ میرے خیال میں ایک بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ جے ڈی وینس کی پریزنس سے 2 کام ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ اب یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ جب صدر ٹرمپ ایران پر حملے کا فیصلہ کر رہے تھے تو جن 2 لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی ان میں ایک وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی تھے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ظاہر ہے خود تو ان مذاکرات میں نہیں جا سکتے, اور جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف اس سے پہلے ایران سے بات چیت کر رہے تھے جب وہ 12 ڈے وار ہوئی, اور دوسری دفعہ بھی بات چیت کر رہے تھے جب یہ والی جنگ شروع ہوئی. تو جے ڈی وینس صدر کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا عہدہ وائس پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے. تو ایک طرح سے یہ انڈیکیشن ہے امریکہ کی طرف سے کہ ہم ان مذاکرات کو سیریسلی لے رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا عہدیدار ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے آپ کے ساتھ, جس کی کہ ڈائریکٹ صدر ٹرمپ کے نہ صرف ایکسس ہے بلکہ روز بات چیت ہوتی ہے. اور مطلب سو یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں میرے خیال میں یہ مل کے جے ڈی وینس کی پریزنس کو بہت اہم بناتے ہیں. لاسٹ تھنگ, سو یو آر کنونسڈ کہ وار امریکہ کا بھی آپشن نہیں ہے؟ ایران تو ڈزنٹ ہیو این آپشن, اگر یہ مسلط کریں گے تو لڑتا رہے گا. وار کو ریزیوم کرنا آپ کے نزدیک اب آپشن ہے ہی نہیں ٹیبل پہ ٹرمپ کے پاس؟ دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپشن ہی نہیں ہے, ظاہر ہے آپشن تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھئی اگر ایرانی نہ مانے تو ہم بمباری دوبارہ شروع کر دیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صدر ٹرمپ کے بیانات سے ہی یہ واضح ہوتا ہے, اور ریپبلکن پارٹی اور پولز اور سارا کچھ ملا کے, کہ اس وقت شاید وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد یہ جنگ نمٹ جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا کہ وہ تو ایرانی لیڈر سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ یہ پہلے مجھے ایک چیز بتاؤ عائشہ, جب یہ بات ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم جب اسٹریٹ آف ہرمز کھلی تو ایوری بڈی تھاٹ کہ اب پرفیکٹ وکٹری مل گئی ہے, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے ایشو بنا لیا تھا کہ ہرمز کھلے گی تو اس کے بعد چیزیں ہوں گی, ورنہ نہیں. ہی ہیڈ دیٹ وکٹری آف ریمپ. اس نے پھر وہ کیوں نہیں اس وقت کیا, اور اب اگر یہ اب فائنل ہوتی ہیں چیزیں تو یہ وکٹری کلیم کر پائیں گے اپنی میگا بیس کے سامنے؟ میرا خیال ہے کہ وہ وکٹری کلیم, کیونکہ وہ آلریڈی وکٹری کلیم کر رہے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں, اور ہم نے رجیم بدل دی ہے, ہم نے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے, ہم نے ان کے نیوکلیئر پروگرام کو اتنا نقصان کر دیا ہے کہ وہ کتنے سالوں تک, شاید پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں, 20 سال تک یا کتنے سال تک کچھ نہیں کر پائے گا. تو میرے خیال میں ان کے پاس انف چیزیں ہیں کہ وہ اپنی میگا بیس کو کہہ سکیں کہ ہم یہ جنگ جیت گئے. اور اگر ابھی ختم کر لیتے ہیں تو دیر از انف ٹائم کہ یہ اپنے الیکشنز کے لیے ڈیمیج کنٹرول کر پائیں مڈ ٹرمز کے لیے. ایگزیکٹلی. اور وہ جو ایگزیکٹلی سو پولز آر ڈیسائیڈنگ دا فیٹ دنیا کا. دیکھیں, آل پالیٹکس از لوکل, یہ ہم بچپن سے سنتے آئے جب سے جرنلزم شروع کیا ہے. تو امریکہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا جو ڈیسیجن ہے اس پہ جو لوکل پالیٹکس ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے عائشہ, تنظیم, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا.